اللہ 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 ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکبر الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ۔ اس تعلق سے آپ کے سامنے کل کے درس میں مکمل اور تفصیلی گفتگو کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ دنیا کے اندر انسان کے مایوسی کا اور دنیا کے اندر انسان کے اللہ رب العالمین کی نیکیوں سے یا اللہ رب العالمین کے فرما برداری سے الگ ہٹنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی ہے۔ تو کسی بھی حال میں ایک بندہ مومن کو، ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی جا چکی تھی۔ اب اس باب کے، اس عظیم الشان باب کے مسائل باقی ہیں۔ چلیے مسائل پڑھیے اور اس کے بعد پھر دوسرے باب کے اندر ہم لوگ داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل نمبر 1، سورہ اعراف کی آیت کی تفسیر جس میں اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے والوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت کی تفسیر کیا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت: افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے یا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے مامون ہو گئے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے مامون والے لوگ وہی ہیں جو خسارہ اٹھانے والے قوم ہے، یعنی جو آخرت میں خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے خفیہ تدبیر سے مامون ہونے والے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مامون سمجھنے والے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 نمبر کی آیت تھی، اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ چلیے 2، سورہ ہجر کی آیت کی تفسیر جس میں ہے کہ گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت کی تفسیر جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے کہ فرشتوں نے جب آ کر کے اولاد کی بشارت ان کو سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے بچہ کہاں سے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اس بات کی تم بشارت دے رہے ہو، میری اہلیہ بوڑھی ہو چکی ہے، یعنی ظاہری اسباب کچھ نہیں تھے، اور وہ لوگ جو بشارت دینے والے تھے وہ بھی انسانی شکل میں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات عجیب لگی، تو جب ان لوگوں نے یہ کہا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ہم حق کے ساتھ تم کو بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس ہونے والے لوگوں میں مت ہو جاؤ، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا: وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں، جو ضال ہیں، گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ نیک لوگ، اللہ رب العالمین کے تابع اور فرما بردار لوگ
اللہ رب العالمین کے نیک لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. چلیے. 3 اللہ کی تدبیر سے بے خوف رہنے پر شدید وعید وارد ہے. بالکل شدید وعید ہے. شدید وعید کیا ہے کہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ رب العالمین کی پکڑ سے مامون وہی قوم ہوتی ہے جو خسارہ اٹھانے والی ہے. یہ خسارہ اٹھانا یہ وعید ہے. اور ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اگر کسی گناہ کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین کہہ دے اولئک هم الخاسرون، اولئک علیہم اللعنہ، ان کے اوپر لعنت ہو، وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہیں، یہ لوگ جہنم میں رہنے والے میں سے ہیں. اگر یہ کہہ دے کسی گناہ کے بعد تو وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ گناہ کبیرہ. کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی تدبیر سے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے مامون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے میں سے ہیں. یہ وعید ہے ان کے لیے. چلیں. 4 اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے پر بھی شدید وعید وارد ہے. کیا وعید ہے؟ کہ وہ گمراہ ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. ضال ہے، وہ گمراہ ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. اور اہل کبائر یہ ان کو جہنم کی آگ کی دھمکی اللہ رب العالمین نے دی ہے کبیرہ گناہ کرنے والوں. اور ایسے لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. شدید وعید ہے اس سلسلے میں بھی. چلیں. باب نمبر 35 اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اللہ کے فضل سے یہ باب، یہ عظیم باب جو اللہ رب العالمین کے تدبیر کے تعلق سے تھی، ہم لوگ مکمل کر چکے. اب اس کے بعد دوسرے باب میں داخل ہو رہے ہیں. چلیں. اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے، ارشاد الہی ہے. بس 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 تمہیدی گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. کہا باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ. یہ بات ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے میں سے ہے کہ اللہ تعالی کی تقدیر کے اوپر انسان صبر کرے. تو ہیڈنگ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کس چیز کا باب ہے جی؟ تقدیر کا. تقدیر پر ایمان لانے کا. اور کوئی بولیے کس چیز کا باب ہے؟ تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا. اور اللہ پر ایمان. صبر کے کس چیز کا باب ہے یہ؟ صبر. من الایمان، یہ بات ایمان میں سے ہے. الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر کے اوپر صبر کرنا. اب جب سمجھ رہے ہیں کہ خوف کی بات چل رہی ہے، رجا کی بات چل رہی ہے، امید کی بات چل رہی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی بات چل رہی ہے، اللہ کے پکڑ سے مامون ہونے کی بات چل رہی ہے، تو یہ سب ساری چیزیں کون آدمی کر سکتا ہے؟ وہی آدمی کر سکتا ہے جو صبر کرنے والا ہو. اگر آدمی صبر کرنے والا نہیں ہوا تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر جم کر کے نہیں رہ سکتا. سمجھ گئے بات؟ ہاں، یہ کتاب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. اب ہم لوگ افعال قلوب یعنی وہ اعمال جن کا دل سے، انسان کے دل سے سیدھا تعلق ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں. اور اس کے اندر کیا خامی ہونے سے انسان کی توحید کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے اندر کیا اچھائی ہونے سے اس کا توحید مکمل ہوتا ہے. اس تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ افعال قلوب یا اعمال قلوب کا تذکرہ کر رہے ہیں. اعمال قلبیہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور عبادات قلبیہ میں سے جو توحید سے تعلق ہے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا ہے کہ اس کے اندر مخالفت کرنا، اور اس کے اندر انسان اگر کجروی کا شکار ہوتا ہے تو وہ توحید کے کمال کے منافی ہے
یا اصل توحید کے منافی ہے، یا تو توحید کے اندر کمی ہو جائے گی یا اس کا توحید پورے طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے۔ اس باب کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے۔ وہ باب کیا ہے دیکھیے، کہتے ہیں کہ صبر کرنا یہ توحید کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، اور توحید عبادتوں کے اوپر مبنی ہے، تو صبر بھی ایک عبادت ہے اور جس کی بڑی فضیلت کتاب و سنت کے اندر آئی ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ نصف ایمان ہے۔ صبر کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، اور صبر کا منزلت یا صبر کا مقام عبادتوں کے اندر بالکل ویسے ہی ہے جیسے انسان کے روح کا مقام اس کے جسم کے لیے ہے۔ صبر مومن کے لیے روشنی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر روشنی ہے، وَالصَّبْرُ أَوْسَعُ مَا يُؤْتَاهُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْعَطَاءِ، اللہ رب العالمین نے ایک مومن کو جو بخشش دی ہے، جو مہربانی مومنوں کے اوپر کی ہے، اس میں سب سے بڑی مہربانی اللہ رب العالمین کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر کی توفیق دی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطی احد خیرا اوسع من الصبر، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بھلائی دی گئی ہے ان تمام بھلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی جو ایک بندے مومن کو عطا کی گئی ہے وہ صبر کی کیفیت ہے، اور صبر کی انتہا نہیں ہے جی سوائے جنت کے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب کے اجر عطا فرماتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے، یعنی صبر کی کوئی انتہا نہیں ہے سوائے جنت کے۔ اللہ رب العالمین نے جس بندے کو صبر کرنے کی توفیق دے دی تو سمجھیے کہ اس کو دنیا کا بہت خیر حاصل ہو گیا، بہت بڑی بھلائی حاصل ہو گئی۔ صبر کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس کی عظمت اور اس کے فضائل کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ تمام باتوں کا تذکرہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے، چند باتوں کا ذکر ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ صبر یہ ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور ایمان اور صبر یہ دونوں ملے ہوئے ہیں جی۔ ایمان اگر صبر سے خالی ہو جائے تو وہ ایمان باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ ایمان نام ہے بھلائی کو انجام دینے کا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا، اور ایمان نام ہے اللہ رب العالمین کے تقدیر کے اوپر صبر کرنے کا۔ یہ ساری چیزیں یعنی آدمی اللہ کی اطاعت کرے یا اللہ رب العالمین کے منع کردہ چیزوں سے بچے یا اللہ رب العالمین کے تقدیر کے اوپر صبر کرنے کا معاملہ ہو، یہ تینوں چیزیں محتاج ہیں کہ بندے کے اندر صبر ہو۔ اگر بندہ صبر نہیں رکھتا ہے اپنے دل کے اندر تو ان عبادتوں کو کسی بھی طور پہ وہ انجام نہیں دے سکتا۔ لہذا ایک بندے کو جس طرح سے کھانے پینے کی ضرورت ہے، یعنی جتنی اہمیت ایک بندے کی زندگی میں کھانے اور پینے کی ہے، اس سے کہیں زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ بندہ صابر ہو، وہ بندہ صبر کرنے والا ہو، مصیبتوں کے اوپر، پریشانی کے اوپر، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر، اللہ رب العالمین کی معصیت سے بچتے ہوئے وہ صبر کرنے والا ہو۔ اب اس کے بعد آئیے صبر کے اس باب کی مناسبت توحید کے ابواب سے کیا ہے، کوئی بتائیے؟ صبر کی مناسبت توحید سے کیا ہے؟ صبر نہیں رکھے گا تو توحید کے عمل نہیں کر سکے گا۔ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے، اور بتائیے؟ صبر توحید کا حصہ ہے۔ اور
اللہ کا حکم ہے قرآن میں صبر سے کام لو اور نماز. اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی تقدیر پر بھی صبر کرتا ہے تو اس لیے. اور کوئی؟ بولیے. صبر جو ہے نا یہ توحید کی علامت اور اس کی نشانی ہے. ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایمان کے خصلتوں میں سے، ایمان کے صفات میں سے ایک صفت ہے کہ آدمی صبر کرنے والا ہو. مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے نا. اور صبر سے بہت ساری مخالفات وابستہ ہیں جو ایک بندے مومن کو کفر تک لے کر چلی جاتی ہیں، کفر تک لے کر چلی جاتی ہیں والعیاذ باللہ. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. مثال کے طور پر کسی بندے کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوئی، صبر نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کو کوستا ہے. ہم ہی ملے تھے آپ کو یہ مصیبت نازل کرنے کے لیے، دنیا میں اور کوئی نہیں ملا تھا، میرا ہی گھر آپ کو دکھتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں دکھتا ہے آپ کو. سمجھا؟ ہمارا ہی کاروبار میں بار بار نقصان ہوتا ہے، دوسرے کا کیوں نہیں ہوتا؟ اس طرح کی باتیں انسان کب کرتا ہے جی؟ جب اس کے دل میں صبر نہیں ہو. اور کوئی بندہ اگر اللہ سے ایسا اعتراض کرے کہ میرا ہی گھر آپ کو ملتا ہے، ہم کو تکلیف دے کے آپ کو کیا مزہ ملتا ہے، تو آدمی مومن رہے گا؟ نہیں رہے گا. یہی جو ہے صبر کا تعلق ہے توحید سے. صبر کا تعلق ہے توحید سے. کہ جب تک آدمی صبر کرنے والا نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے اقدار کے اوپر، یا اسی طریقے سے ایک اور مثال لیجئے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے اوپر صبر کرنا. مثال کے طور پہ فجر کی اذان ہوئی، آنکھ کھل گئی آدمی کی، ٹھیک کر رہا ہے کہ ابھی سو جائیں، 8 بجے 9 بجے اٹھیں گے، اس وقت فجر کی نماز پڑھ لیں گے. لیکن اس نے اپنے نفس کو روکا، اپنے نفس پہ کنٹرول کیا اور کہا کہ نہیں، نماز ابھی اٹھ کر کے ہم کو پڑھنا ہے. اگر وہ جان بوجھ کر کے سویا رہ گیا تو کیا ہوا؟ گنہگار ہو گیا. کیا ہوا جی؟ صبر نہیں کر پایا. جان بوجھ کر کے سویا رہ گیا نماز سے تو کیا ہوا؟ توحید والا ہوا؟ اسلام کے توحید والا ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن اگر وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اٹھا اور نماز ادا کیا تو اس کا توحید محفوظ رہا. یہی تعلق ہے کس سے؟ توحید اور صبر کے درمیان. توحید اور صبر کے درمیان. یہ سمجھنے کے لیے ایک دو مثال تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ دونوں کے کنیکشن کو آپ سمجھ سکیں. اب آئیے، صبر لغت میں کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنے کو، اپنے آپ کو روکنے کو، باندھنے کو صبر کہتے ہیں، ہے نا. ہر وہ چیز جس کو روک لیا جائے یا جس کو باندھ دیا جائے اس کو کہا جاتا ہے صبر. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صبر. یہ لغوی معنی ہوا. اور شرعی اصطلاح میں صبر کہتے ہیں آدمی اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کے مراد کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر روک کر کے رکھے، یا آدمی اپنے نفس کو اپنے رب العالمین کے مرضی کے بجاوری کے لیے، رب العالمین کی رضامندی کے لیے روک کر کے رکھے. اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے نفس کو روک کر کے رکھے. یہ نام ہے کس بات کا؟ صبر کا شریعت کے اصطلاح میں. علماء نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. کتنی قسم؟ بولیے. 3 قسم بیان کی ہیں. صبر علی المأمور، صبر علی المحظور، صبر علی المقدور. یہ 3 چیزیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر صبر کرنا نمبر 1،
اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام کیا ان کاموں کو ترک کر کے صبر کرنا، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی تقدیر میں جو بات لکھ دی ہے اس کے اوپر صبر کرنا۔ یہ 3 قسم علماء کرام نے صبر کی بیان کی ہے۔ شیخ پھر سے ریپیٹ کر۔ صبر علی المامور، صبر عن المحظور، صبر علی المقدور۔ معمور مانے اللہ تعالیٰ کے اوامر، آرڈر کے اوپر صبر کرنا۔ صبر علی المحظور مانے اللہ تعالیٰ کے نواہی کے اوپر صبر کرنا، جن چیزوں سے منع کیا ہے۔ صبر علی المقدور یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر صبر کرنا، چاہے تقدیر اچھی ہو چاہے تقدیر بری ہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ جی شیخ۔ اب آئیے پہلی قسم، اللہ رب العالمین کی فرما برداری یا اللہ رب العالمین کے حکموں کے اوپر صبر کرنا، صبر علی المامور جسے کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو روکے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اوپر، اطاعت سے روکے نہیں، اطاعت کے اوپر روکے، یعنی فرما برداری کے اوپر روکے۔ اطاعت و فرما برداری صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو، دنیا کی کوئی لذت یا دنیا کی کوئی شہوت یا چاہت اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے اوپر نہ ابھارے۔ مثال کے طور پہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں جسم کو کمزور کرنے کے لیے یا ڈائٹنگ کرنے کے لیے، اس طرح کی چیزوں کو ترک کرتے ہوئے رب العالمین کی رضامندی کے اوپر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کو صبر کہتے ہیں۔ ہاں، اس کی مثال پھر لے لیجئے، وہی مثال ہے کہ ایک آدمی نماز سے سونا چاہتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ سو جائے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو اس ارادے سے اس نے روکا اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کو ابھارا اور اطاعت کے اوپر روکا، کھڑے ہوا، وضو کیا، مسجد کی طرف گیا اور فجر کی نماز مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اس نے ادا کر لی۔ اسی طریقے سے ہر اطاعت اور ہر فرما برداری کا معاملہ ہے۔ تمام فرما برداریاں جس میں آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اس میں مال لگتا ہے، اس میں پیسہ لگتا ہے، نہیں خرچہ کریں گے، ہم غریب ہو جائیں گے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے اوپر اپنے نفس کو سمجھاتا ہے اور اس کے اوپر وہ قائم رہتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے صبر علی المامور، اللہ رب العالمین کے واجب کردہ چیزوں کے اوپر یا اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کے اوپر صبر کرنا ہے نا۔ اور یہ صبر کی اعلیٰ درجات اور اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ اقسام میں سے یہ قسم ہے جی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اوپر صبر کرنا۔ ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا ہے۔ تو ان ناپسندیدہ چیزوں میں جو انسان کے لیے ظاہری طور پہ ناپسندیدہ ہے، اس کو کرنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے اوپر صبر کرنا، یہ اللہ کے فضل اور توفیق سے اس بندے مومن کو جنت دلائے گا۔ سمجھ ماری بات؟ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کے اوپر صبر کرنا۔ اب دوسری قسم آئیے، کہا الصبر عن المحظور، اللہ رب العالمین کی معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر صبر کرنا، یعنی نافرمانی نہ کر کے صبر کرنا۔ آدمی اپنے آپ کو روکے، اپنے نفس کو روکے اللہ رب العالمین کی معصیت کرنے سے۔ جب بھی معصیت کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو تو اس کے دل کے اندر صبر کا مادہ زیادہ ہو جائے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ معصیت کے اوپر صبر کرنا اس کا 2 مرتبہ ہے جی، 2 مرتبہ اور 2 مقام ہے کہ کوئی آدمی اگر معصیت کے اوپر صبر کرتا ہے تو اس کے 2 درجات ہیں، مرتبہ مانے 2 درجات ہیں۔ وہ درجات کیا کیا ہیں دیکھیے۔ پہلا درجہ، آدمی معصیت سے اپنے آپ کو روکے، صبر کرے اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے، یعنی جی چاہ رہا ہے اس کا کہ ہم کوئی گناہ کریں، شراب پئیں یا کوئی اور گناہ کریں، معصیت کو، گناہ کو بنا سنوار کر کے اس کے نگاہ کے سامنے پیش کیا گیا، ایسا کہ دل اس کا للک رہا ہے کہ ہم اس کے طرف چلے جائیں، لیکن اپنے نفس میں
اس نے اللہ رب العالمین کے عذاب کا خیال کیا، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے خوف سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ آدمی بچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور یہ مرتبہ ہے اس سے بھی بڑا مرتبہ۔ وہ کیا ہے مرتبہ جی؟ کہ کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے حیا کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے شرم کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے روک لے۔ یعنی گناہ کرنے کا جی کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے اس کو شرم آ رہی ہے کہ اللہ نے اس کام کو منع کیا ہے، اگر ہم اس کام کو کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے منہ دکھائیں گے، شرم نہیں آئے گی مجھ کو۔ تو یہ پہلے درجے سے یہ دوسرا درجہ زیادہ بڑا ہے، اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں کے اندر ایمان کامل، مکمل اور پختہ اور مضبوط ایمان کے وہ لوگ مالک ہیں۔ وہ اپنے دل سے اللہ رب العالمین سے حیا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ان کو حیا آتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ان کو اس حال میں دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ پہلے مرتبے سے دوسرا بڑا مرتبہ ہے۔ تو صبر علی المحظور، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کے اوپر صبر کرنا، اس کا دو مقام ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ کے خوف سے کوئی آدمی برائی چھوڑے، اور اللہ کے شرم سے کوئی آدمی برائی چھوڑے۔ اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے شرم کرتے ہوئے۔ اگر اللہ رب العالمین سے شرم کرتے ہوئے چھوڑ رہا ہے تو یہ خوف سے بڑا مقام ہے، خوف سے بڑا مقام ہے۔ سمجھ گئے؟ اب تیسری قسم، الصبر علی اقدار اللہ، آدمی اللہ رب العالمین کے تقدیر کے اوپر صبر کرے جی۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کبھی کبھی ظاہری طور پر بندے کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، کبھی اس کا کوئی عزیز اس سے چھن جاتا ہے، کبھی وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی دکھ اور تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، کبھی مالی نقصان ہوتا ہے، کبھی جانی نقصان ہوتا ہے، کبھی کلی طور پہ نقصان ہوتا ہے، بال بچے اولاد دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کبھی جزوی نقصان ہوتا ہے، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی تقدیر کونی سے انسان کے اوپر آتی جاتی رہتی ہیں، ہے نا؟ جب بھی بندے مومن کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو، چاہے مصیبت کا تعلق کسی بڑے چیز سے ہو یا چھوٹے چیز سے ہو، کوئی بھی مصیبت نازل ہو یا کوئی ایسا معاملہ نازل ہو جو اس کو تکلیف دینے والی ہو، تو اس بندے کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر وہ صبر والا نہیں ہے ایسے مقام پہ تو وہ اپنے ایمان کا نقصان کر لے گا، اپنے ایمان کو نقصان پہنچا لے گا۔ لہذا بندے مومن کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ صبر کرے اور اللہ رب العالمین کی تقدیر کے اوپر رضامندی کا اظہار کرے، اور اس کے کیا مراتب ہیں انشاءاللہ العزیز ان مراتب کا تذکرہ کل کے درس میں آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، شعبان سے متعلق دو شبہات ہیں۔ ایک تو شعبان کا نام جیسے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے شب برات کے نام سے، اول یہ ہو گئی۔ دوم یہ ہے کہ مطلب 14ویں اور 15ویں کو ہی مخصوص 2 روزہ ہی رکھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ صاف واضح بات ہے کہ 1 سے لے کے 15 تک کثرت سے بندہ روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن پھر بھی یہ عمل عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ دیکھیے شب برات جو ہے نا، شب یہ فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے، چھٹکارے کی رات۔ اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ 15ویں شعبان بھی نہیں، نصف شعبان کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شب برات ہے۔ سو برات کا مہینہ ہم لوگ کی طرف بولتے ہیں لوگ،
सुबरात चालू हो गए, सुबरात के महीना चल रहे, सुबरात के चांद दिखा गए, ये सब कहते हैं। तो उर्फ आम में अगर वो लोग कह रहे हैं, हालांकि उस अकीदे से नहीं कहते हैं कि शब बारात मनाएंगे हम लोग, सुबरात के चांद दिखा गए ये कहते हैं। तो अगर ये आम उर्फ में ही वो लोग कह रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शाबान कहना चाहिए। उसका नाम है शाबान, शाबान का चांद नजर आ गया, है ना, शाबान का चांद नजर आ गया, ये कहना चाहिए। रही बात 14 और 15 को रोजा रखने का, तो उसका कोई असल नहीं है शरीयत के अंदर, और वो रोजा नहीं रखना चाहिए। पूरे शाबान में अगर बंदा चाहे रोजा रखना तो रख सकता है, पूरे शाबान में रोजा रखना चाहे तो रख सकता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने किसी महीने में शाबान से ज़्यादा रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। इसी तरीके से उम्मुल मोमिनीन वगैरह कहती हैं कि हम लोग के साल भर के छूटे हुए जो रोज़े होते थे उसको हम लोग शाबान में मुकम्मल किया करते थे, पूरा किया करते थे। इसी तरीके से शाबान में रोज़ा रखना है, लेकिन रमज़ान से कबल रोज़ा नहीं रखनी है। ऐसा नहीं कि शाबान और रमज़ान दोनों को मिला देना है, बल्कि शाबान रमज़ान आने से कबल रोज़ा रखना छोड़ देना है, ताकि आदमी खा पी करके थोड़ा मजबूत हो जाए और उसके बाद रमज़ान के इस्तकबाल के लिए पूरे तौर पे तैयार रहे। वो रोज़ा फ़र्ज है, ये नफिल है। अब इसी को रखने के लिए आदमी इतना मेहनत कर ले कि वो आते आते कमज़ोर हो जाए और फ़र्ज रोज़ा में थक जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शेख, आज एक सिस्टर ने सवाल किए थे कि शाबान का चांद अगर नजर आ जाए तो फिर क्या हम कज़ा रोजा रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। साल भर में कभी भी रख सकते हैं आप कज़ा रोजा। शाबान में अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। नहीं, जैसे कि 15वीं शाबान के बाद जो फिर बकिया 15वीं जो रमजान से कबल का 15वीं जो होता है उसमें जैसे रोका गया कि नवाफिल से हम रुक सकते हैं, तो अगर किसी का अगर ज्यादा है तो वो उस बीच में भी रख सकते हैं क्या? रख सकती है, रख सकती जी, जज़ाकल्लाह खैर। रख सकती है, लेकिन आखिरी दिनों के अंदर छोड़ दे, वो न रखे। कोशिश करे कि पहले उसको मुकम्मल करे। इंशाअल्लाह देखेंगे रमज़ान से आखिर में उसके अहकाम व मसाइल के ताल्लुक से एक दो दर्स रखेंगे। अगर किसी को कोई एतराज़ हो, कोई सवाल हो, कोई इश्काल हो, तो उसमें वो पूछ सकते हैं अपने मसाइल इंशाअल्लाह। ठीक है फिर, हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह